میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 18 ذو الحجۃ الحرام میں حضرت سیدنا عثمان جامع القرآن کا یوم منایا جاتا ہے۔ اس تاریخ پر آپ کی شہادت واقع ہوئی، وہ آپ کا ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت ہم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل رحمتوں سے جھولیاں بھریں گے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے تھے، اپنی پنڈلیاں کھولے، یعنی تہبند شریف تو تھا ان پر، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، انہیں اجازت دی گئی۔ اسی حالت پر انہوں نے کچھ بات چیت کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، انہیں بھی اسی حالت میں اجازت دے دی، انہوں نے بھی بات چیت کی، پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے مبارک درست فرما لی۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے نہ تو جنبش کی نہ ان کی پرواہ کی۔ پھر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے ان کے لیے نہ تو جنبش کی نہ پرواہ کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے، کپڑے درست فرما لیے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، سبھی فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے شرم کرتے ہیں، ان کی توقیر و تعظیم کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی توقیر و تعظیم کا اہتمام فرشتے کرتے ہیں، ان سے حیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ کا عقد فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے، ان کے سینے پاک سے کرتا ہٹ گیا تو وہاں کے موجود فرشتے اس مجلس سے ہٹ گئے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملائکہ سے ہٹنے کی وجہ پوچھی،
انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو شرم آتی ہے. سبحان اللہ. آپ کی شرم و حیا کا عالم کیا تھا کہ آپ غسل خانے میں بھی تہبند باندھ کر غسل کیا کرتے تھے. غسل خانے میں بھی برہنہ نہیں ہوتے تھے، تہبند باندھ کر غسل فرماتے تھے. صرف اوپر کا بدن برہنہ ہوتا تب بھی آپ سیدھے نہ بیٹھتے تھے، شرم سے جھکے ہوئے ہی غسل فرماتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں بھی شرم و حیا نصیب ہو جائے. وہ شرم و حیا جو ہمیں گناہوں سے روکے، بدنگاہی سے روکے، گانے سننے سے روکے، غیبت سننے سے روکے، گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے روکے. وہ شرم وہ حیا جو ہمیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے روکے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے روکے. اللہ تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں وہ شرم و حیا عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. کاش. آئیے دعا کرتے ہیں. یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا. حضرت عثمان غنی یہ با حیا کے واسطے، حضرت عثمان غنی یہ با حیا کے واسطے. آمین. اب تو بدقسمتی کے ساتھ حیا کا جنازہ نکل گیا. غیر محرم عورتوں سے باتیں ہو رہی، شرم نہیں آتی. ایس ایم ایس کیے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. فون پر اس سے باتیں کر رہے ہیں، حیا نہیں آتی. اور بعض بیوقوف تو ہاتھ ملاتے ہیں. میری کزن ہے تو اس سے بھی تو پردہ ہے، بھابھی سے بے تکلفی، ہنسی مذاق ہو رہی، شرم نہیں آتی. بھابھی سے تو پردہ ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. گناہوں بھرے چینل دیکھے جا رہے ہیں، شرم نہیں آتی. گانے سنے جا رہے ہیں، وہ عورت جو ناچ رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. مفتی مدیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید لکھا کہ ایک روایت میں ہے، یعنی حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مجتہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ صدیق اکبر آئے آپ اسی پوزیشن میں رہے، اسی حالت میں رہے، عمر فاروق آیا آپ اسی حالت میں رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ درست ہو کر تشریف فرما ہوئے. تو ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عثمان شرمیلے آدمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے خوف ہوا اگر میں نے انہیں اسی حالت پر اجازت دے دی تو مجھ تک اپنی حاجت نہ پہنچا سکیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی، مولا عز وجل میرا عثمان بڑا ہی شرمیلا ہے، تو کل قیامت میں اس کا حساب نہ لینا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دے سکے گا. اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں چنانچہ پہلے حساب ابو بکر کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر علی کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ،
پھر دوسروں کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھ لجائے کو لجانا کیا ہے۔ آمین۔ کاش حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں شرم و حیا کی دولت نصیب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عبادت گزار تھے، کچھ اس کی جھلک آپ کو اللہ والوں کی باتیں جو حلیات الاولیاء کا ترجمہ ہے اس سے پیش کرتا ہوں۔ آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہونے لگا تو حضرت سیدنا حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی مشکل کشا کے شہزادے، خاتون جنت کے شہزادے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، آپ نے فرمایا ابھی امیر المؤمنین تشریف لائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرمایا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش بختوں میں سے ہیں جن کی شان عظمت نشان میں رحمان عز و جل کا یہ فرمان نازل ہوا۔ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 93۔ آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان، کون سا فرمان؟ پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 9، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ وہ کیا ہے سنیے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، کیا وہ جس سے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راتیں عبادت میں گزارتے تھے اور اللہ تعالی کی رحمت کی آس رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ ہمیشہ روزے رکھتے تھے، رات کے ابتدائی حصے میں کچھ آرام کرتے، پھر ساری رات عبادت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن تیمی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، مجھے ایک بار مقام ابراہیم پر رات ہو گئی۔ مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ کے قریب ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشانات ہیں، اسے کہا جاتا ہے مقام ابراہیم، اور اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے مقام ابراہیم پر رات ہو گئی، میں عشاء کی نماز ادا کر کے مقام ابراہیم پر پہنچا، یہاں تک کہ میں اس میں کھڑا ہوا تو اتنے میں ایک شخص نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کچھ دیر بعد آپ نے سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ پورا قرآن کریم ختم کر لیا، پھر رکوع و سجود کر کے نماز ختم کی اور اپنے جوتے مبارک لے کر چل دیے۔ غور کیجیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عابد تھے، کیسے عبادت گزار تھے۔ آپ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اب ہم میں سے بہت ساروں کو تو مسلمانوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، بیچاروں کو درست نہیں پڑھ پاتے، لب و لہجہ درست نہیں، جو قواعد و مخارج وغیرہ ہے اس کی درستی نہیں۔ اچھا جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں، اچھا جن کو پڑھنا آتا اور پڑھتے ہیں تو نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، مختصر صورتیں، بڑی صورتیں یاد ہوتے ہوئے بھی وہ مختصر صورتوں پر اکتفا کرتے۔ اور سبحان اللہ ہمارے آقا عثمان ابن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق عبادت کہ آپ ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرما۔ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مشہور آیت قرآن پاک کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا والے کام کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا عبادت ہے۔ تو نماز کا شوق، قرآن کا شوق، یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت
کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سورہ یاسین خوش نصیب پڑھے کوئی، 83 آیتیں، اور روزانہ پڑھتے رہتے ہیں تو روانی بھی آ جاتی پڑھنے میں، 8 9 یا 10 منٹ لگتے ہیں، سبحان اللہ 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے، مگر پھر بھی پڑھنے میں سستی ہوتی۔ 10,000 روپے ملتے ہوں تو پھر سب چست ہو جائیں، جس کام میں 10,000 ملتے ہیں وہاں سستی ہوتی، اور جہاں 10 قرآن کا ثواب ہے تو بھول ہی جاتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھنے سے 20 حج کا ثواب ملتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا۔ سورہ ملک، سبحان اللہ، سورہ ملک جو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل یہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچائے گی، یہ سورت اس کی قیامت کے روز شفیع بنے گی، شفاعت کرے گی، رب سے بخشوائے گی۔ 4-5 منٹ لگتے ہیں مگر نہیں پڑھی جاتی۔ تو کاش ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جامع القرآن ہے، عاشق قرآن ہے، جب آپ کی شہادت ہوئی آپ اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، راہ خدا میں کس طرح مال خرچ کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اس کا بیان جو ہے چندے کے بارے میں سوال جواب، اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک میں ترغیب دلائی، یہ اس کو کہتے ہیں جیش العسرت، تنگی کا لشکر، مسلمانوں کی سخت تنگی، ناداری، بے سامانی تھی، سخت گرمی تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ذمہ اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ان کے کمبر اور پالان کے ساتھ، یعنی سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رغبت دلائی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ذمہ 200 اونٹ اس کے ضروری سامان سمیت۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی تو پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ اب چندہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں بعض لوگ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھیے کہ آپ ہر بار یعنی تینوں بار کسی کو آپ نے بولنے نہیں دیا، سب سے پہلے آپ کھڑے ہو، آپ نے فرمایا 100 200 300 اونٹ سامان سمیت، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا، 600 اونٹ سامان سمیت، اور 1000 اشرفیوں کا اعلان کیا۔ یہ تو اعلان تھا آپ کا، مگر جب اعلان کے مطابق پیش کرنے کا وقت آیا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ ہمارے یہاں جب اس طرح ترغیب دلائی جاتی کہ بھئی جامعۃ المدینہ بنانا ہے یا چلانا ہے، فیضان مدینہ بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، جب جوش آتا ہے تو کچھ نہ کچھ نیتیں ہو جاتی مگر بہت سارے بھول ہی جاتے، یا جو لکھواتے ہیں اس کے مطابق نہیں دیتے۔ اور سبحان اللہ، شان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان جائیے کہ آپ نے جو کہا اس سے زیادہ پیش کیا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور ایک روایت میں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اشرفیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ڈال دیں، اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج کے بعد سے عثمان کو کوئی عمل جو وہ کریں نقصان نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت لکھا کہ صدقے میں جلدی کرنی چاہیے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ٹال مٹول نہ کرے، فوراً صدقہ دے۔
جب نیت بن جائے پھر دیر نہ کرے، فوراً دے دے۔ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ بیعت رضوان کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد بن کر مکے میں گئے، تو لوگوں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ اولیاء کرام بھی بیعت لیتے ہیں، مرید کرتے بیعت لیتے ہیں، امیر اہل سنت بھی لیتے ہیں جیسے اجتماعات میں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں گئے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر دوسرے کو رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ عثمان کے لیے ان کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا جو ان کے اپنے لیے تھے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محروم نہ رکھا اور سب کو دکھا دیا کہ میرا ایک ہاتھ عثمان کا ہے، دوسرا ہاتھ میرا، میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول دیکھیے، روایت میں ہے آپ مکے میں گئے تو کفار نے کہا اے عثمان کعبہ حاضر ہے، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، خوب طواف کریں، سنگ اسود کو چومیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، فرمایا میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ چنانچہ آپ کعبے میں نہیں گئے، یہاں تک کہ صحابہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو خوب عمرہ کریں گے، وہ مکے میں گئے ہوئے قاصد بن کر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر نہ عمرہ کرے گا نہ طواف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ دولہا کے بغیر بارات کیسی۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے، مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیا دے جو مقدر کو جلا دے، مقدر کو جلا دے، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، انعام و عطا کی، اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا
کہ تو اپنا مکان جو مسجد حرام سے متصل ہے، جہاں کعبہ واقع ہے نا، جہاں خانہ کعبہ ہے، یہ جو مسجد ہے نا جہاں خانہ کعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد الحرام، جو مکہ مکرمہ میں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنا مکان جو مسجد حرام سے متصل ہے جنت کے بدلے میں مجھے بیچ دے تاکہ میں اسے مسجد حرام میں شامل کر دوں۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ میرے آقا حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن عاشق قرآن رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے گھر پہنچے اور اسے مکان بیچنے پر راضی کیا اور 10,000 اشرفیاں دے کر اس کا گھر خرید لیا۔ پھر کیا کیا؟ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ وہ گھر جنت کے بدلے مجھ سے خریدتے؟ فرمایا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھر کو مسجد حرام میں شامل فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ میں عثمان کے لیے اس کے عوض یعنی اس گھر کے بدلے میں جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی معلوم ہوئی نا کہ آپ اللہ کی عطا سے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کاش عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں حیا نصیب ہو جائے، سخاوت کا جذبہ نصیب ہو جائے، عبادت کا جذبہ نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اس کے رسول کی محبت مل جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں